बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको याद है मरीम नवाज़ साहिबा की एक ऑडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो कह रही थी, देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट किस तरह से मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं, किसको क्या पैगाम भेज रही हैं, ओनर्स की उसमें बात कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा था। तो अब भी ये सिलसिला ऐसे लगता है कि जारी है, क्योंकि हुआ ये कि मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ARY पे प्रोग्राम कर रहे थे और वो काफ़ी अरसे से बड़े ज़बरदस्त सवाल उठा रहे हैं लग्जरी जहाज़ के बारे में। जो कुछ उन्होंने कहा उसको डिनाई भी हुकूमत पंजाब की तरफ से नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर $30,000 से ज़्यादा तनख्वाहों का उन्होंने जिक्र किया, फिर करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस का उन्होंने बताया, तो इसकी वो बात करते रहते हैं। अब उन्होंने भी हालिया प्रोग्राम में भी इसी तरह से जब बात की तो अचानक प्रोग्राम बंद हो गया, यानी उसमें ब्रेक आ गई। अच्छा, फिर बहुत से सवाल उठने लग गए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सब क्या हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ लोगों ने कहा कि जी ज़बरदस्ती बंद करवाया गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन फिर पता चलता है कि प्रोग्राम तो रिकॉर्डेड था, यानी कोई 1-2 घंटे पहले रिकॉर्ड हुआ था, शायद 8 बजे। तो उसके बाद हुआ ये कि ब्रेक तो वाकई अचानक ली गई, लेकिन चलें उस वक्त अचानक ले ली गई, अगर कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि मालिक साहब भी इस तरह के इशारे दे रहे थे कि जी आप धमकाएं ना या प्रेशर ना डालें, आप इन सवालों के जवाब दें। अब उन्होंने कहा जी 18 सवाल हैं, ये बताएं जहाज़ कब ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, इसकी मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आ रहा है, अभी ये बयाना अगर गया तो मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी कोई रसीद होगी, ठीक है, कि जहाँ गया है कितना उस पर अमाउंट लगा, जो भी है सब चीज़ें हमें बताएं। फिर किस तरह से टेंडर था, किसने इसको लेकर दिया, पुराने जहाज़ ना चलाने की वजह क्या है, वो कितना पुराना हो गया था कि चलाने के काबिल नहीं रहा था, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये काफ़ी लग्जरी जहाज़ है, बहुत निस्बतन तेज़ जाता है, तो पंजाब को बहुत बड़ा सूबा भी नहीं है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो 5-10 मिनट का भी फ़र्क आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हर जगह तो अवेलेबल भी नहीं है कि जहाँ से जहाज़ टेक ऑफ कर सके, यानी कुछ एयरपोर्ट का तो एक चलें बड़ा एयरपोर्ट नहीं, छोटा मोटा एयरपोर्ट तो चाहिए होता है ना, उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम चाहिए होता है। तो वो तो पंजाब के सिर्फ बड़े शहरों में ही हो सकता है। तो अगर बहुत से सवालात उन्होंने इस पर उठाए, और फिर जब प्रोग्राम अचानक ब्रेक की सूरत में बंद होता है तो जब दोबारा आते हैं तो फिर वो ईरान की सूरत हाल पर बात करते हैं और उस पर उन्होंने एक्सपर्ट लिए होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि सोशल मीडिया से भी जब ये प्रोग्राम अपलोड किया जाता है तो वहाँ से भी ये सारे सवालात और ये जहाज़ वाली बात वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन जो भी कर लें, मसला ये है सवाल तो होंगे। अब इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे आ रहे हैं, बहुत सी खबरें आ रही हैं। उनमें एक बात मैं आपको बताऊं, शहजाद पराचा साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और बड़े बड़े चैनल्स पर काम कर चुके हैं, नुक्ता पाकिस्तान में, हम न्यूज़ में, पाकिस्तान टुडे में। इन्होंने लिखा है लग्जरी जहाज़ पंजाब हुकूमत की छेड़ बन गया। मालिक साहब का इस पर यके बाद दीगरे प्रोग्राम करना बज़ाहिर तासुर यही है कि बॉयज़ खुश नहीं। इस पर यके बाद दीगरे, इसके बाद प्रोग्राम करना से बज़ाहिर यही है कि बॉयज़ खुश नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत भी सवालात के जवाब ना देकर मामले को गंभीर बना रही है। एक तो इनका किफ़ायत शारी मुहिम भी पिट गई है। एक साइड पर PIA को 10 अरब में बेचना और दूसरी जानिब 11 अरब का जहाज़ लेना। इसी तरह सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों, फ्यूल समेत हर चीज़ में कट लगाकर बचत करने का प्लान है। मगर फिर खबरें आती हैं कि चेयरमैन सेनेट ने 11 करोड़ की गाड़ी ले ली। वैसे इसको 13 से 14 करोड़ का कहा जा रहा है। इनकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन उसमें फिर बाकी भी टैक्सेस और उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो कहा जा रहा है 13 से 14 करोड़ की है। अच्छा, ये सिलसिला चल रहा है। अब जब ये लग्जरी जहाज़ पर 17-18 सवाल पूछे गए तो अब ये हर तरफ इसका चर्चा होने लगा, बात होने लगी। इसी तरह साफ़ी खालिद मसूद खान साहब बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। ये कहते हैं, 1-2 कारीन ने जहाज़ के 2 अदद गैर मुल्की पायलट्स की तनख्वाह के पैकेज पर एतराज़ करते हुए इस फ़कीर की तबीयत साफ़ की और कॉलम में लिखी गई तनख्वाह जो 28,000 और $32,000 थी को गलत मालूमात पर मबनी करार दिया। बताया कि अमेरिकन एयरलाइन के पायलट्स की तनख्वाह $18,000 है। फिर मुझे मशवरा दिया गया कि मैं गूगल से ही चेक कर लेता। मैंने गूगल तो चेक नहीं किया कि गूगल मार्केट की तनख्वाह बताता है। शौक की तकमील की कीमत बताना चच्चा गूगल के बस की बात नहीं। यानी शौक हो तो फिर बंदा महंगी पायलट लेता है ना। ये तो उन्होंने मार्केट रेट बताया। हाँ, अलबत्ता ये एतराफ़ ज़रूर करूँगा कि मैंने एक पायलट की तनख्वाह ज़रूर गलत लिखी। वो $28,000 नहीं बल्कि $38,000 है, $10,000 इससे भी ज़्यादा। ये तनख्वाह चूँकि गूगल की औकात से ज़्यादा है, इसलिए इसकी तस्दीक गूगल नहीं कर सकता। अलबत्ता एक एंकर के सवाल भेजने पर जवाब में पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने ये तनख्वाहें बताई हैं। एक बात की वजाहत मजीद कर दूं कि ये सरकारी तस्दीक में
میں یہ بھی بتایا گیا کہ پائلٹس اس تنخواہ پر صرف 4 ماہ کے لیے لائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے شوق کی تکمیل اگر افراتفری اور بھاگم دوڑ میں کی جائے تو اس قسم کے خرچے ہاتھ کا میل ہوتے ہیں، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ ایسے خرچے جتنے مرضی کرتے جائیں، تو چکر کیا ہے۔ اچھا، خالد مسعود خان صاحب مزید لکھتے ہیں، خرید کردہ جہاز ضرورت کے لیے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس جہاز کی خرید میں لگژری اور عیاشی کی حدیں عبور کر لی جاتی ہیں۔ پنجاب بلکہ پاکستان کی حد تک سفر کے لیے اتنا مہنگا اور دنیا بھر میں لگژری جیٹ کی حیثیت سے ایک خاص الخاص مقام کی حامل گلف سٹریم G500 خریدنے کی کیوں ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لاہور سے پاکستان کے کسی بھی علاقے کا فاصلہ ایسا نہیں کہ پنکھوں والا یعنی پروپیلر پلین 4-5 گھنٹوں میں نہ پہنچ سکے۔ لاہور سے پاکستان کے اندر دور دراز ترین ایئرپورٹ گوادر یا پسنی ہو سکتے ہیں اور ان کا لاہور سے فضائی فاصلہ 1200 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ پھر بیچ کرافٹ 900 یا اسی قسم کا کوئی جہاز یہ فاصلہ 2.5 گھنٹوں میں، جبکہ گلف سٹریم یہ فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے کر سکتا ہے، یعنی معاملہ صرف 1 گھنٹے کا ہے۔ اور بھی اس صورت میں کہ اگر وزیر اعلیٰ لاہور سے پاکستان کے آخری سرے پر واقع ایئرپورٹ پر لینڈ کریں، پنجاب کے اندر کسی بھی ایئرپورٹ تک رسائی کی صورت میں گلف سٹریم اور بیچ کرافٹ کے فلائنگ ٹائم میں فرق زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کا ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ایسا نہیں کہ اس کے لیے $5 ملین والے جہاز کے مقابلے میں $38 ملین کا جہاز خرید لیا جاتا، محض 20 منٹ بچانے کے لیے $33 ملین جو پاکستانی روپوں میں 2.50 کروڑ بنتے ہیں صرف کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ جہاز ان دوسرے جہاز سے کم از کم 2.50 کروڑ روپے مہنگا ہے، 2.5 ارب روپیہ مہنگا ہے دوسرا کوئی جہاز لیا جاتا تو۔ ہاں البتہ اس میں وہ ششکا نہیں بنتا جو گلف سٹریم میں ہے۔ خالد مسعود خان، ہوئی نا بات جناب؟ دیکھیے باتیں تو لکھی جا رہی ہیں، میرے روزنامہ دنیا میں انہوں نے لکھ ڈالا ہے۔ اچھا، اب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو دبانے کی اس طرح کوشش کی، مسلسل کچھ نہ کچھ اور بات کرتے ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ کہتی ہیں، عاصمہ بخاری صاحبہ کچھ کہتی ہیں، رانا ثناء اللہ نے بات ختم کر دی کہ جی کیا خچر اور گھوڑے پھر چلائیں۔ تو جناب بات یہ ہے، اس سے پہلے اس گلف سٹریم اور اس لگژری جہاز سے پہلے خچر گھوڑے پہ جا رہے تھے جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے یا مریم نواز صاحبہ، وہ کون سا جہاز تھا جس پر جا رہے تھے؟ اور اس میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ جہاز، یہی اسپیسیفک جہاز، لگژری جہاز ہی خریدنے کی ضرورت پڑ گئی، اور باقی مینٹیننس اور یہ بتا ہی دیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پر تو کیس ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا، میری بھی اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کوئی وہ نہیں ہے خوش، یعنی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں خود سمیٹیں، بلکہ وہ تو چاہ بھی نہیں رہے کہ یہ چیزیں رکیں، سوال اٹھنے چاہیے، تو ان میں یہ نہیں ہے کہ جی ہر چیز ان پر ڈال دی جائے۔ اور یہ کہ ابھی دیکھیں گے آپ عید کے بعد، ذرا نوٹ کیجئے گا، اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور کچھ صحافی کچھ چیزیں سامنے لائیں گے، آپ نے بات نوٹ کر لیں۔ اور سکینڈل آپ ان کو کہیں، اس طرح کی خبریں کہیں، وہ اب عید کے بعد آپ کو اور زیادہ نظر آئیں گی کہ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سب دکھا کر پھر اس پر بات کروں گا۔ یعنی ایک ایسا ملک جہاں پر عید کی شاپنگ بھی ماند پڑ چکی ہے، اور اس میں تاجر کہہ رہے ہیں کہ جی قوت خریدی لوگوں کی کم ہو گئی ہے، تو وہاں پر عیاشیاں حکمران کریں تو پھر سوال تو ہوں گے، پھر پوچھنے پر یہ کہ جی آپ کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا، یا آپ کو چینل سے نکال دیا جائے گا، یہ سب ہوتا رہا ہے۔ مگر اب یہ لگ رہا ہے کہ جی کم از کم اس لیول پر یا اس جہاز کے معاملے پر آپ کوشش کریں کہ جی لوگوں کو پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، ان پر مقدمات کریں گے، فلاں کریں گے، یہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا پتہ لگ جائے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، فرق سلیم صاحب لکھتے ہیں موجودہ حالات پر آئل شاک $3 to $4 بلین، یعنی یہ جتنا تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے اس کا ہمارے اوپر جو اثر آنا ہے 3 سے 4 ارب ڈالر کا۔ پھر یورو بانڈ $1 بلین وہ پیمنٹ کرنی ہے۔ سعودی ڈپازٹ $3 بلین کے 72 آور ریکال کہ 72 گھنٹے میں واپس ہو سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف انسائنڈ اینڈ ڈپارٹڈ، آئی ایم ایف سے معاملات پوری طرح طے نہیں ہوئے، دستخط نہیں ہوئے، اور آئی ایم ایف کا وفد چلا گیا۔ دس از ناٹ اے پیٹرولیم پرابلم، اٹ از سالوینسی پرابلم ویئرنگ پیٹرولیم کلوتھس۔ یہ ہمارے لیے اب ایک دیوالیہ پن کے خطرے میں ہم پھر رہے ہیں، ہمیں بظاہر یہ پیٹرولیم کا مسئلہ لگ رہا ہے۔ تنخواہ نہ ملنے پر ستھرا پنجاب اہلکار احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی وردیاں اتار کر پھینک دی ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہتے ہیں جی ہم یہ منصوبہ لے آئے، یہ منصوبہ لے آئے، یہ کر دیا۔ یہ ستھرا پنجاب کا میں آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ اسی طرح کا ہے، یہ وائبل ہی نہیں ہے۔ جتنا خرچہ اس میں کر رہے ہیں، پراپر ادارہ بناتے، اس کے ذریعے چلتا، یہ کب تک یہ تنخواہیں دیتے رہیں گے، کرتے رہیں گے؟ یعنی آپ ری سائیکلنگ کے حوالے سے یا کوئی پراپر ادارہ بنا کر، اس کی فیسلٹی بنا کر کہ جی قرضوں پر ہی سارا کچھ چلانا ہے آپ نے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے نا، کتنا دھوم دھام سے کہا گیا تھا، یہ دیکھیے جی ہم نے یہ بائکرز کے لیے فیروز پور لاہور میں یہ لین الگ کر دی ہے،
اور وہ گرین لین ایک بنا دی تھی، وہاں پر پھر اس صحافی پکڑا گیا جس نے کہا جی یہ بات نہیں بنے گی، یہ پینٹ ختم ہو جائے گا، اور وہ ہوا بھی، لیکن اس صحافی کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا، زعیم لغاری کو غالباً، اس کا نام نوجوان کا نام میں بھول رہا ہوں، بہرحال بہت اچھا صحافی. اچھا تو تب اس کو پکڑ لیا اور سارا کچھ کیا. اب اس کے بعد کیا ہے جی کہ راولپنڈی میں روڈ تھی، یہ پنڈی میں پرانے ایئرپورٹ روڈ، کروڑوں روپے میں پہلے سبز بائک لین بنوائی، پھر اس کو ختم کروانے پہ الٹا پیسے لگ گئے. تو وہی ٹھیکے چل رہے ہیں، پہلے سڑک کے لیے، اس پر پینٹ کے لیے، وہ بیریئر لگانے کے لیے ٹھیکے، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ٹھیکے، یہ سب چل رہا ہے. زورین نظامانی وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں جی، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے گزشتہ 3 سالوں میں ہر منٹ کے حساب سے $40,000 کا قرضہ لیا ہے، جو کہ حکمرانوں کی گاڑیوں، پلاٹوں، گھروں اور ان کے بچوں پر لگتا ہے. اب یہ نوجوان تو جناب نہیں رک رہا. زورین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے صرف گزشتہ 3 سالوں میں ہر منٹ کے حساب سے $40,000 کا قرضہ لیا ہے. اتنا قرض بڑھا ہے، اور وہ قرض استعمال جس طرح ہو رہا ہے وہ بھی یہ نوجوان جین زی تو پھر نہیں چھوڑتی جی. اپنے بھی بول رہے ہیں اس میں. جناب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جہاز تو ابھی آیا ہے، اسے مینٹیننس کی کیا ضرورت پڑ گئی، 1000 گھنٹے بعد مینٹیننس ہوتی ہے، اگر مینٹیننس کی گئی ہے تو اس کی کوئی انوائسز دکھا دیں. پرانا جہاز اس لیے خریدا گیا کیونکہ اس میں کمیشن زیادہ ملتا ہے. شاہد خاقان عباسی بھائی وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، نون لیگ کے ہی رہے ہیں، ان کو اندر کی باتیں پتہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کمیشن اس میں زیادہ ملتا ہے، یہ اب چکر ہے. لبرٹی مارکیٹ کوریج کے لیے آیا ہوں. فی دکاندار پیرا فورس کا آج کا ریٹ بمطابق دکاندار 3000 روپے ہے. یہ جتنی فورسز بنا رہی ہیں مریم صاحبہ، جتنے بھی کام کر رہی ہیں، اس میں دیکھیں یہی کچھ سامنے آ رہا ہے. اسی طرح محمد ذیشان اوان صحافی ہیں، انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے. منڈی موڑ راولپنڈی میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اہلکار کے مبینہ رشوت لینے اور صاحب سے معاملہ حل کرانے کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی. مجھے پتا ہے اللہ کیا کرے گا اہلکار کی رشوت لیتے ہوئے گفتگو. اور یہ پوری ویڈیو ہے کہ وہ رشوت کے بعد پھر وہ کسی گاڑی میں بھی جا رہے ہیں، اور اس گاڑی میں جب جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جناب وہاں بھی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اوپر بلو لائٹ بھی نہیں، سرکاری گاڑی ہے وہ لگی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو مریم صاحبہ جتنی فورسز بنا رہی ہیں نا، جو کچھ کر رہی ہیں، تو اس میں یہی ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں سارے کہ مریم نواز صاحبہ اگر جہاز لے سکتی ہیں، وزیر اعلیٰ کا اگر جہاز آ سکتا ہے، تو پھر جتنا جس کے پاس اختیار ہے وہ اتنی عیاشی تو کرے گا. اللہ حافظ.